طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الاخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصلتان لا تجتمعتان فی مسلم البخل وسوء الخلق. وقال الصادق علیہ السلام لا يكون المؤمن بخیلا ولا حریصا ولا شحیحا. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کے خدمت میں بخل اور کنجوسی کی مذمت قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بخل کی مذمت اور اس سے بچنے کی تاکید اور ضرورت کو بیان کیا، اور بخل کی تعریف کی گئی کہ بخل جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے، کس چیز کا نام بخل ہے. یعنی جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے اور جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہ کرنے کا نام بخل ہے اور کنجوسی ہے. بہت سارے مواقع پر انسان کو مالی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، مالی قربانی دینا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے، اور وہاں پر انسان بخل سے کام نہ لے. اس مال کے ذریعے سے دین کی تقویت ہوتی ہے اور مومنین کی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہوتی ہے، اور بہت سارے مواقع پر مال کے ذریعے سے بڑے بڑے کام جو ہے وہ انجام پاتے ہیں. اب اس موقع پر اگر انسان بخل سے کام لے، کنجوسی سے کام لے، تو اس بخل کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور دین کے لیے بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا جہاں جہاں مال کی ضرورت ہو وہاں پر انسان کو مالی قربانی جو ہے وہ دینی چاہیے. اور یہ بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ جہاد ہے. جہاد کبھی جو ہے جان کے ذریعے سے ہے، جان کو راہ الہی میں دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ مال کے ذریعے سے جہاد ہے، مال جو ہے وہ راہ الہی میں دے کر دین کی تقویت اور دین کی نصرت کی جاتی ہے. اس لیے قرآن پاک کی آیات میں بہت زیادہ انسان کے لیے انفاق کی تاکید اور نیکی کرنے کی، احسان کرنے کی سفارش کی گئی، اور اس کے بہت عظیم آثار و فوائد جو ہے وہ بیان کیے گئے. پچھلے دروس میں آپ کی خدمت میں ان اہم ترین آثار و فوائد کو بیان کیا ہے. اور اس کے مقابل میں بخل چونکہ بدترین صفت ہے اور اس کے ذریعے سے خود انسان کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے، دین کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس وجہ سے بخل کی جو ہے بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور بخل سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، دو صفتیں کسی بھی مسلمان میں آ نہیں سکتی ہے، اور اگر یہ دو صفتیں کسی مسلمان میں اگر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے کہ وہ مومن ہو جائے، چاہے کہ وہ متقی ہو، اصل مسلمان نہیں ہے. خصلتان لا تجتمعتان فی مسلم، دو صفت ہے، دو خصلت ہے، وہ کسی بھی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، آ نہیں سکتی ہے. پہلی جو خصلت ہے، پہلی جو صفت ہے البخل، مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے. مسلمان میں بخل کی صفت، کنجوسی کی صفت جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہے. لہٰذا جو خدا ناہستہ انتہائی بخیل انسان ہے وہ مسلمان نہیں ہے، سرور کائنات نے فرمایا. اور دوسری صفت جو مسلمان میں نہیں آ سکتی ہے وہ بد اخلاقی کی صفت.
مسلمان خوش اخلاق ہوتا ہے، خوش رفتار ہوتا ہے، خوش گفتار ہوتا ہے۔ بد اخلاق، بد دہن، بد زبان وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ یہ سرور کائنات کا فرمان ہے۔ اس روایت کو اصول کافی میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور معانی الاخبار صفحہ نمبر 232 میں یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعتان فی مسلم، دو صفتیں مسلمانوں میں نہیں آ سکتی ہے۔ ایک جو ہے وہ بد اخلاقی کی، بخل کی صفت ہے، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، وہ سخی ہوتا ہے۔ دوسری جو صفت ہے وہ بد اخلاق، مسلمان خوش اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت صادق آل محمد نے فرمایا مومن میں 3 صفتیں کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اگر یہ 3 صفتیں کسی میں ہے تو سمجھو اس میں ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ 3 صفتیں مومن میں نہیں ہوگی۔ پہلی صفت صادق عالم فرمایا لا یکون المؤمن جبانا ولا حریصا ولا شحیحا، مومن نہ بزدل ہوتا ہے، مومن ڈرپوک نہیں ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، وہ نہ دشمن سے ڈرتا ہے، نہ جو ہے نا اعداء سے، کسی سے نہیں ڈرتا خدا کے علاوہ۔ جیسے کہ مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے لا یخافن الا ربک، یعنی کسی سے مت ڈرو سوائے اپنے گناہ کے، وہ یعنی اپنے پروردگار کے، وہ خدا سے ڈرتا ہے، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اسی لیے امام صادق نے فرمایا لا یکون المؤمن جوانا، مومن ڈرپوک نہیں ہوتا ہے۔ پہلی صفت بزدل نہیں ہوتا، ڈرپوک نہیں ہوتا۔ دوسری صفت ولا حریصا، مومن لالچی نہیں ہوتا ہے، حریص نہیں ہوتا ہے۔ ولا شحیحا، نہ وہ بخیل ہوتا ہے۔ بخل کی صفت مومن میں نہیں ہوگی، حرص و لالچ کی صفت مومن میں نہیں ہوگی، اور مومن جو ہے کبھی ڈرپوک جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ بہادر ہوگا اور شجاع ہوگا۔ اب آج کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں بخل کے جو برے آثار ہے، بخل کے جو برے نتائج ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں بخل کے نقصانات آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے۔ بخل کے بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار اس کے ضرر ہیں، بے شمار جو ہے نا اس کے برے انجام ہے، عواقب ہے۔ یہ جو بخل کے برے آثار ہیں، دنیا میں بھی اس کے برے آثار ہیں، آخرت میں بھی اس کے برے آثار ہیں، قبر میں بھی اس کے جو ہے نا برے آثار ہے۔ یعنی اگر ابھی ہم آپ کی خدمت میں روایتوں کو بیان کریں گے، بخل کے بے شمار نقصانات، اس کے ضرر اور اس کے برے آثار جو ائمہ طاہرین نے بیان کیا ہے، اور یہ آثار اس لیے بیان کیا ہے کہ تاکہ تم بخل سے بچے، نہیں بچو گے تو یہ سارے نقصانات تمہیں اٹھانے ہوں گے، یہ سارے جو برے انجام ہے، عواقب ہے، وہ تمہیں جو ہے نا ان میں مبتلا ہوں گے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ائمہ کی روایات کی روشنی میں، آل محمد کے کلام کی روشنی میں بخل کے نقصانات اور بخل کے برے نتائج جو ہے وہ فہرستوار جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ بخل کا سب سے پہلا نقصان جو روایات میں موجود ہے، بخیل انسان جنت سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بخیلوں کا جگہ جہنم ہے، سخیوں کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائیں گے، بخیل کا جو ٹھکانہ ہے، بخیل کا جو جگہ وہ جہنم ہے۔ اس کے مقابل میں سخی جہنم میں نہیں جائیں گے، سخیوں کی جگہ جنت ہے۔ چنانچہ اس روایت کو خود سرور کائنات ختمی مرتبت نے خالق دو جہاں سے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے۔ حدیث قدسی میں سرور کائنات نے فرمایا ہے ان النبی قال اللہ، پیغمبر نے فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حرمت الجنت علی المنان والبخیل والقطات، پروردگار عالم نے فرمایا جنت کو میں نے حرام قرار دیا ہے 3 گروہوں پر۔ فرمایا 3 گروہوں پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ جہنمی لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ حرمت الجنت، پروردگار عالم نے فرمایا جنت کو میں نے حرام قرار دیا ہے 3 گروہوں پر۔ سب سے پہلے علی المنان، اس انسان پر میں نے جنت کو حرام قرار دیا ہے جو منت چڑھانے والا انسان ہے، احسان جتلانے والا انسان ہے۔ یعنی اگر کسی پر نیکی کرے بھی تو بار بار بتاتا ہے، بار بار منت چڑھاتا ہے، بار بار جو ہے احسان جتلاتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے قرآن پاک میں آیت موجود ہے کہ تم اپنی نیکیوں کو منت چڑھا کے یا اذیت اور آزار پہنچا کے باطل نہ کیا کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے نیکیوں کو
منت چڑھا کے اور اذیت پہنچا کے باطل نہ کیا کرو۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی کرتا بھی ہے تو اس نیکی کو بھول جانا چاہیے، فراموش کر دینا چاہیے۔ والبخیل، بخیل جو ہے ان کے لیے میں نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور تیسرا جو گروہ ہے والقطات، یعنی لوگوں میں تفریقہ ڈالنے والا، لوگوں میں جدائی ڈالنے والا۔ دوسرے لفظوں میں روایت میں آیا ہے لغت کی کتابوں میں، القطات ہوا النمام، قطات لوگوں کی چغلی کرنے والا، اس کی برائی اس کو بتاتے ہیں، اس کی برائی اس کو بتاتے ہیں، اس طرح کر کے لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کی دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ بدترین لوگ روایت میں آیا ہے شر الناس النمام، بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی برائیوں کو پھیلاتے ہیں، اس کی برائی اس کو بتاتے ہیں، اس کی برائی اس کو بتاتے ہیں اور چغلی کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کی برائی کر بھی لیا ہے تو اس حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کو بتا دیں، چغلی کریں، بلکہ اس کو پردہ ڈال دیں اور اس کی وجہ وہ یہ جو برائی ہے دوسرے کو نہ بتائیں۔ لہٰذا اس روایت میں 3 گروہوں کو جنت حرام ہے کہہ کر فرمایا گیا۔ حرمت الجنت علی المنان، احسان جتلانے والے، منت چڑھانے والے۔ دوسرا گروہ بخیل، تیسرا گروہ جو ہے وہ چغلی کرنے والا۔ اور اسی بات کو سرور کائنات نے بھی فرمایا ہے، البخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنتی، بخیل انسان خدا سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے۔ اس کے مقابل میں روایت میں ہے کہ السخی قریب من اللہ و قریب من الناس و قریب من الجنہ، سخی انسان خدا سے بھی نزدیک ہے، جنت سے بھی نزدیک ہے، لوگوں سے بھی نزدیک ہے۔ چونکہ یہ سخاوت خدا سے بھی قریب کرتی ہے اور جنت سے بھی نزدیک کرتی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی دلوں میں اس کا مقام بناتی ہے۔ اس کے مقابل میں اگر خدا نزدہ بخل ہے اور کنجوسی ہے تو پیغمبر نے فرمایا البخیل بعید من اللہ، وہ خدا سے دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دوری ہے۔ لہٰذا بخل کی سب سے پہلی جو نقصان ہے اور ضرر ہے اور اس کا جو انجام ہے، بخل جو ہے باعث دوری از جنت ہے، جنت سے دوری کا سبب بنتا ہے اور معاذ اللہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ پہلا نقصان۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، البخل وعبوس الوجہ یکسبان البزازہ ویبعدان من اللہ ویدخلان عن النار، یہ بغض اور عداوت کا سبب ہے، ویبعدان من اللہ اور خدا سے دوری کا سبب ہے، ویدخلان عن النار اور یہ بد اخلاقی اور ساتھ ساتھ بخل جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ بخل جو ہے باعث عداوت ہے اور باعث دشمنی ہے، اور اس کے مقابل میں سخاوت جو ہے باعث دوستی اور باعث محبت ہے۔ اسی طریقے سے بخل کے نقصانات کو اور بخل کے ضرر کو بیان کرتے ہوئے روایت میں آیا ہے، تیسرا جو ضرر ہے، نقصان ہے، بخل سبب ہلاکت ہے۔ بخل انسان کی معاذ اللہ نابودی کا سبب ہے، انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث موبقات، 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، انسان کو تباہ کرنے والی ہے۔ وہ 3 چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی ہے، شح مطاع، سب سے پہلی چیز بخل اور کنجوسی۔ اگر کسی کے نفس میں اگر حرص ہے، بخل ہے اور بخل پر اگر وہ اثر انداز ہوتا ہے اس کے وجود پر اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، خمس نہیں دیتا ہے، انسانوں کی اگر مدد نہیں کرتا ہے تو یہ بخل اس کے لیے باعث تباہی ہے، باعث بربادی ہے۔ اور دوسری چیز وہوً متبع، اور خواہشات نفسانی، خواہشات نفسانی انسان کو لے ڈوبتی ہے، نابود کرتی ہے۔ اگر خواہشات پر کنٹرول نہ کیا جائے، لگام نہ دیا جائے، بہت ساری ناجائز خواہشات جو ہے نا انسان کو تباہ اور برباد کرتی ہے۔ اسی لیے سرور کائنات کا فرمان ہے، اعدى عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ تمہاری خواہش ہے، تمہاری خواہش تمہارا سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن ہے۔ اگر اس کے اوپر کنٹرول نہ کیا جائے، یہی خواہش تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی کہ بخل باعث تباہی ہے، خواہشات نفسانی باعث تباہی ہے، اور تیسری چیز جو حضرت امام باقر نے موبقات اور ہلاک کرنے والی چیزوں کی فہرست میں بیان فرمایا ہے، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ،
خود پسندی، خود بینی اور اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے آپ پر خوش ہونا، یعنی اپنے آپ کو لائق سمجھنا، اپنے آپ کو قابل سمجھنا، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور افضل سمجھنا، جس کا نام عربی میں عجب کہلاتا ہے۔ عجب بہت بری صفات میں سے ہے۔ ایک روایت میں ہے من دخلہ العجب فقط ہلک، اگر کسی انسان میں عجب آ جائے، خود پسندی آ جائے، خود بینی اگر آ جائے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت مولائے کائنات کا فرمان ہے بخل باعث ننگ و عار ہے، باعث ذلت و رسوائی ہے، اس کے مقابل میں سخاوت اور انفاق باعث عزت اور آبرو ہے۔ یعنی جو انسان خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات کے موقع پر کام آتا ہے، تو یہ انسان اپنے لیے بھی آبرو بناتا ہے، اپنی عزت کو بھی بناتا ہے اور دوسروں کی عزت کو بھی بچاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں وہ انسان جو بخیل انسان ہے، دوسروں کی ضرورت کے موقع پر، حاجت کے موقع پر اگر وہ نہیں دیتا ہے تو دوسروں کی آبرو کو بھی نہیں بچاتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی آبرو کو بھی خراب کرتا ہے، اپنا بھی جو ہے آبرو ریزی اور ننگ و عار کا سبب ہے۔ قال علی علیہ السلام اربع تشین الرجل، چار چیزیں باعث شین ہے، باعث ننگ و عار ہے۔ لفظ شین روایات میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جیسے حضرت صادق آل محمد کے کلام میں آیا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے شیو، اے آل محمد کے ماننے والو، ہمارے لیے باعث زینت بن جاؤ، تمہارا کلام ہمارے لیے باعث زینت ہو، تمہارا کردار ہمارے لیے باعث زینت ہو، تمہاری زندگی ہمارے لیے باعث زینت ہو، تمہارے اعمال ہمارے لیے باعث زینت ہو، یعنی ایسی زندگی بسر کرو جو ہمارے لیے باعث فخر اور باعث زینت ہو۔ ولا تکونوا علینا شینا، اس طرح زندگی نہ کرنا جو ہمارے لیے باعث ننگ و عار ہو، تمہاری کردار کی وجہ سے معاذ اللہ ہمارے لیے ذلت اٹھانی پڑے، ہمارے لیے باعث ننگ و عار ہو، ایسی زندگی جو ہے بسر نہ کرنا۔ اب حقیقت میں اس حدیث کی تشریح ہے جو مولا کائنات نے فرمایا ہے، امام صادق نے فرمایا تھا ہمارے لیے ننگ و عار نہ بننا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو باعث ننگ و عار ہے؟ وہ مولا کے کلام میں آیا، مولا کی زبان پر یہ جملے آئے کہ چار چیزیں انسان کے لیے باعث ننگ و عار ہے۔ آئیے وہ چار چیزیں سنتے ہیں مولا کے کلام سے۔ اربع تشین الرجل، چار چیزیں انسان کے لیے باعث ذلت ہے، باعث ننگ و عار ہے۔ سب سے پہلی چیز البخل، بخل انسان کے لیے باعث ننگ ہے، باعث عار ہے، باعث ذلت ہے۔ یعنی بخل انسان کو ذلیل کرتی ہے، بخل انسان کو اس کی آبرو اور اس کی شخصیت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اور دوسری چیز والکذب، جھوٹ بولنا، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کی زندگی میں صداقت اور سچائی نہیں ہے تو یہی اس کی ذلت کے لیے کافی ہے۔ کبھی اگر اس کا جھوٹ پکڑا گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، جھوٹے انسان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا تمہارے لیے ننگ و عار کا سبب ہے سب سے پہلی چیز بخل اور کنجوسی، اور دوسری چیز جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا، یہ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز جو باعث ننگ و عار ہے والشرہ، حرص کا حد سے آگے بڑھنا، حرص کا انتہا کو پہنچنا۔ اگر انسان حریص ہو جائے، معاذ اللہ حرص کی وجہ سے وہ ہمیشہ اگر ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کا نام شرح ہے۔ لہٰذا مانگنے کی جو عادت ہے معاذ اللہ، یہ تمہارے لیے باعث ننگ ہے، باعث عار ہے، باعث ذلت ہے۔ دینے کی کوشش کرو، لینے کی کوشش نہ کرو، خصوصاً ضرورت کے بغیر انسان اگر مانگتا ہے تو اس روایات میں اس کی بڑی مذمت۔ مولا کائنات نے فرمایا البخل ابداً ذلیل، اور بخل ایک ایسی صفت ہے خدا ناہستہ، بخل کی جو برائی ہے، صفت ہے کسی میں آ جائے وہ ہمیشہ ذلیل رہتا ہے۔ یعنی بخل ذلت کا راستہ ہے اور سخاوت جو ہے وہ عزت کا راستہ ہے۔ پانچواں جو نقصان ہے بخل کا، وہ روایات میں آیا ہے سخاوت اور عطا کرنا باعث امیری ہے، مال و دولت کی فراوانی کا سبب ہے۔ روایات میں آیا ہے البر یزید فی الرزق، احسان کرنا، نیکی کرنا، سخاوت کرنا یہ رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ سخاوت کے آثار کو بیان کرتے ہوئے آپ کے خدمت میں پہلے بہت ساری روایات کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ جو انسان سخاوت کرتا ہے، دیتا ہے راہ الہی میں، غریبوں میں، اس کی مال میں فراوانی آتی ہے، رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں موجود ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ،
پروردگار عالم کا اعلان ہے جو تم راہ الہی میں دو گے اللہ تعالیٰ اس کا جائے گزین اور اس کی جگہ کو پر کرے گا۔ تم جتنا دیتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دینے کی توفیق عطا کرے گا، وہ دینے والوں کے مال میں کمی نہیں آئے گی، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ شخص جو راہ الہی میں انفاق کرتا ہے دیتا ہے اللہ اس کی جائے گزین کرتا ہے، اللہ اس کی مال کو جو ہے نا پورا کر دیتا ہے، یعنی وہ کمی اور خلا محسوس ہونے نہیں دے گا۔ اگر تم جتنا دو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ لہٰذا مال کا دینا اور مال میں ایثار کرنا، قربانی دینا اور سخاوت کرنا یہ باعث فراوانی، رزق کی فراوانی اور وسعت کا سبب ہے۔ اس کے مقابل میں اگر وہ مال میں بخل کرتا ہے تو وہ مال و دولت کے ختم ہونے کا اور فقر اور غربت کا سبب ہے۔ اور کئی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اگر انسان بخیل ہو جائے تو اس کے مال میں کمی آتی ہے اور وہ فقیر اور غریب ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ معصوم کا فرمان ہے، البخل متعجل الفقر، بخل انسان کو بہت جلد فقیر بنانے والی صفت ہے۔ یعنی ممکن ہے کسی اسباب کی وجہ سے، دنیا کے حالات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ فقیر ہو جائے، لیکن مولا کائنات نے فرمایا بہت جلد جو انسان کو فقیر بنانے والی چیز ہے، یعنی انسان کی دولت کی نابودی کا بہت جلد نابود ہونے کی جو سبب ہے وہ بخل ہے، وہ کنجوسی ہے۔ اگر انسان بخل کی صفت میں مبتلا ہو جائے تو وہ جلد جو ہے وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، یہ بھی مولا کا فرمان ہے، البخل احد الفقرین، بخل فقر میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی ایک مرتبہ مال نہیں ہے اور وہ فقیر ہے، ایک مرتبہ مال ہے اور فقیر ہوتا ہے۔ بخل اس انسان کے لیے، یعنی بخل کی وجہ سے وہ انسان بھی فقیر بنتا ہے جو مالدار انسان ہے۔ بخل کی نقصانات کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے بخل کا چھٹا نقصان جو بیان کیا ہے، بخل باعث دشمنی ہے، باعث عداوت ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے قرآن الحکم میں، البخل ینتج البغضاء، بخل کا جو نتیجہ ہے، بخل کا جو ثمرہ ہے اور بخل سے جو چیز حاصل ہونے والی ہے وہ عداوت اور دشمنی ہے۔ اگر خدا ناخواستہ کوئی انسان ضرورت کے موقع پر کسی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس سے اپنی ضرورت کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہاں انسان ضرورت مند ہے اور یہ محتاج ہے اور یہ اس کے لیے بہت پریشانی اور انتہائی جو ہے حاجت مند انسان ہے، اور اس کو پتہ چلنے کے باوجود کہ یہ نادار ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے اور پریشانی کا مقام ہے، اگر وہ اس کی پریشانی کو دور نہیں کرتا ہے، اگر اس کو نہیں دیتا ہے، یہی ان دونوں کی دشمنی کا سبب ہے، یہیں سے ان کی دشمنیوں کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا بخل سے بچنے کی جو تاکید کی گئی ہے اس کی ایک اہم ترین وجہ بھی یہی ہے کہ انسانوں کی محبتیں برقرار رہے، انسانوں کی جو چاہت ہے، الفت ہے، ایک دوسرے کی ہمدردیاں جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور اگر بخل کی شکار ہو جائیں گے تو یہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ عداوتوں میں بدل جائے گی۔ اس لیے آل محمد نے ہمیں بخل سے بچنے کی تاکید کی تاکہ ہماری جو محبتیں ہیں وہ عداوتوں میں بدل نہ جائے۔ ایک اور جو بدترین بخل کے نقصانات اور بخل کے ضرر میں سے ہے، روایات میں آیا ہے، وہ انسان جو بخیل ہوتا ہے وہ خدا پر بھی بدگمان ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ انسان جو بخل اختیار کرتا ہے وہ خدا پر بدگمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اگر تم مومن ہے تو تم یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم جو روزی لوگوں کو عطا کرو گے، تم جو اپنے مال میں انفاق کرو گے، اللہ تمہارے مال میں فراوانی عطا کرے گا، رزق میں وسعت عطا کرے گا۔ لیکن بخل کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے اور نہیں ملے گا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اگر میں نے دے دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، میں غریب ہو جاؤں گا۔ یہ حقیقت میں بدگمانی ہے خدا کی نسبت سے۔ تم خدا کی نسبت سے بدگمانی کر رہے ہو، خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہے، تم جو ضرورت مند تمہارے پاس آیا ہے اس کو تم دے دو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں مزید جو ہے نا عطا کریں گے۔ یہ آپ کی خدمت میں بخل کے نقصانات بیان کیا۔ سب سے پہلے بخل جو ہے وہ جنت سے دوری کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا جو ہے بخل جو ہے وہ دشمنی اور عداوت کا سبب بنتا ہے، خدا سے بھی دوری کا سبب بنتا ہے، جنت سے بھی دوری کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسرا جو بخل کے نقصان آپ کی خدمت میں بیان کیا روایات کی روشنی میں، بخل جو ہے باعث ہلاکت اور باعث تباہی ہے۔ حضرت امام باقر کا روایت آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اور چوتھا جو نقصان بیان کیا، بخل جو ہے باعث ننگ و عار ہے،
مولا کائنات نے فرمایا 4 چیزیں باعث ننگ و عار ہے، ان میں سے ایک بخل بیان کیا، اور بخل کا 5واں نقصان بخل جو ہے باعث فقر و غربت ہے، اور بخل کا 6واں نقصان بخل باعث دشمنی اور باعث عداوت ہے، اور بخل کا 7واں جو نقصان ہے بخل جو ہے لوگوں کی بھی بدگمانی کے سبب ہے، اور اللہ کی نسبت سے بھی ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے برے نقصانات ہیں، اس وجہ سے متعدد روایات میں ہمیں جو ہے وہ بخل سے بچنے کی اور اس بیماری کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی جو ہے وہ تاکید کیا گیا ہے۔ اب ہم اس بخل سے کیسے بچیں اور اس بخل کی مرض کا کیسے علاج کریں؟ حقیقت میں بخل کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ جو شخص بخل سے بچنا چاہتا ہے اور بخل کی اس بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے تو راہ علاج یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، بخل کا جو سبب پیدا ہے وہ یہ کہ انسان یہ خوف فقر ہے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنے مال کو دوں گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، میرے مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، میں خود محتاج ہو جاؤں گا۔ یہ انسان تصور کرتا ہے، انسان خیال کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس کا بہترین راہ حل یہ ہے کہ یہ انسان، بھئی یہ جو مال تم کو دیا ہے کس نے دیا ہے؟ یہ تمہارے پاس یہ مال کیسے آیا؟ یہ تمہارے پاس جو مال آیا ہے، تمہارے پاس جو جائیداد آیا ہے وہ خدا نے تم کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں وسعت دی، برکت دی تو تم مالدار ہو گیا۔ تو وہ اللہ جو تمہیں یہ روزی دے چکا ہے وہ تمہیں اور بھی دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہر انسان یہ سوچے، یہ تصور کرے کہ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری توفیقات دیا ہے، یہ سارا مال دیا ہے، اگر میں اللہ کے راہ میں دوں گا تو اللہ مجھے اور دے گا۔ یعنی فقر کا جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ لہذا بخل کا سبب اپنے فخر کا خوف ہے، اور یہ خوف اگر انسان کے دل سے نکال دیتا ہے تو انسان پھر بخل سے جو ہے وہ بچتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم ترین علاج کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سخاوت کے جو بہترین فوائد ہیں، اس کی جو بہترین آثار ہے، اس کی جو بہترین برکات ہیں، اس پر انسان نگاہ ڈالیں کہ سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، غریبوں کی دعائیں ملتی ہے، انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے، رسول سے نزدیک ہوتا ہے اور جنت سے نزدیک ہوتا ہے، اور سخاوت کی وجہ سے دنیا میں بھی بہترین آثار آخرت۔ اس کے مقابل میں بخل کی وجہ سے بے شمار انسان نقصانات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یا ابھی آپ کے خدمت میں آل محمد کے کلام آپ کو سنایا، اس پر اگر انسان غور کرے گا کہ بخل ایک ایسی بری صفت ہے جو انسان کو جہنمی بنانے والی ہے، ان آثار پر، ان برے نتائج پر اگر انسان غور کریں گے تو یقیناً جو ہے نا وہ بخل سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچائیں گے، اور پھر جو ہے وہ بہترین آثار اور جو بہترین سخاوت کے جو اچھے آثار ہیں اس کو حاصل ہوں گے، اور بخل کے جو برے آثار ہے اور برے جو نقصانات ہیں، نتائج ہے، اس سے انسان جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، روایتوں میں آیا ہے بخل کے درجات ہیں۔ سب سے بڑا جو بخیل انسان ہے، جس کو روایات میں کہا گیا ہے ابخل الناس، سب سے بڑا بخیل انسان، 2 انسانوں کے لیے سب سے بڑا بخیل کہا ہے۔ ایک، ابخل الناس من منع الزکوٰۃ، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو اپنی مالی واجبات کو ادا نہ کرے، زکوٰۃ بھی نہ دینے والا انسان، خمس بھی نہ نکالنے والا انسان، یعنی واجب مال کو بھی ادا نہ کرنے والا انسان، یہ سب سے بڑا بخیل ہے، اور اس کی بہت زیادہ مذمت ابھی آیات اور روایات کی روشنی میں آپ کے خدمت میں بیان کی۔ یہ سب سے بڑا بخیل۔ ایک اور ابخل الناس آیا ہے، ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیلوں میں سے سب سے بڑا بخیل یہ ہے جو لوگوں کو سلام بھی نہ کرے۔ اس میں کوئی مال کے کوئی خرچ نہیں ہے، اس میں کوئی دولت کی ضرورت نہیں ہے، مومن سامنے آیا ہے، مسلمان سامنے آیا ہے تو آپ سلام کریں، یہ آداب اسلامی میں سے ہے۔ لیکن بخیل انسان اور ابخل الناس وہ انسان ہے جو سلام بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، ابخل الناس من بخل بالسلام، لوگوں میں سے بخیل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سلام بھی نہیں کرتے۔ مال کہاں دے گا، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو سلام بھی نہ کرنے والا انسان ہوگا وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ بخیل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت میں آیا ہے، سب سے عاجز انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے دعا بھی نہ کرے۔ لوگوں کے لیے دعا بھی نہ کرنے والا انسان عاجز ترین انسان ہے، سلام بھی نہ کرنے والا انسان بخیل ترین انسان ہے۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، پروردگار تو نے اپنے کلام میں، قرآن پاک میں
ہمیں بخل سے بچنے کی تاکید کی ہے اور بخل کی مذمت کی ہے اور بخل کو باعث عقاب قرار دیا ہے۔ خدایا اس برائی سے، اس بری صفت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ پروردگار، جہاں تو نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، جہاں واجبات ہے، جہاں مالی واجبات ہے، جہاں انسانوں کی خدمت ہے، ضرورت مند انسان ہے، خدایا ان تمام مواقع پر ہمیں خرچ کرنے کی، اپنے مال سے دین کی خدمت کرنے کی، غریبوں کی خدمت کرنے کی، انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پروردگار ہمیں رزق کثیر، مال واسع عطا فرما، تاکہ ہم اس مال سے تیری رضا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، شریعت کے احیاء کے لیے اور غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔